بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز طالبات، اس دنیا کے اندر وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر آزمائشیں آئی ہوئی ہیں، اور اس وقت لاک ڈاؤن کا سلسلہ کافی دنوں سے چل رہا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے، اس طاعون اور وبا کی وجہ سے، جس کا بہت زیادہ اثر ہماری تعلیم کے اوپر پڑا ہے، جس کی وجہ سے وقت سے پہلے مدرسے بند ہو گئے، تعلیمی ادارے بند ہو گئے، اور امتحان بھی نہیں ہو سکا۔ تو اس کی وجہ سے کافی اثر ہوا ہے تعلیم کے اوپر۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ آدمی اگر کسی چیز کو حاصل کرنا چاہے اور پانا چاہے، پھر وہ عزم مصمم کر لے، پکا ارادہ کر لے، تو وہ اسے حاصل کر لیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کسی نے کہا من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ تو جو آدمی محنت کرنا چاہتا ہے، مشقت کرنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آڑ نہیں بن سکتی ہے، رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور خاص طور پر علم ایسی چیز ہے، اگر ہم علم حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں قربانی دینی ہوگی، محنت کرنا پڑے گا، مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے اور اکابر نے قربانیاں دے کر ہی، مشقتوں ہی سے علم حاصل کیا ہے۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ استاد المکرم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کا مضمون گزشتہ جمعہ کے سپلیمنٹ میں آیا۔ وہ مضمون پڑھ کر آنکھیں بھر گئی کہ دنیا میں کیسے کیسے اللہ والے ہیں اور تعلق مع اللہ رکھنے والے ہیں۔ جب لاک ڈاؤن ہوا، مولانا بیرون سفر پر تھے، دہلی پہنچے تو حکومت نے اپنے قانون کے مطابق سب کے ساتھ حضرت کو بھی کوارنٹائن کر دیا، قرنطینہ میں چلے گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اب تو اتنی سختی نہیں ہے، شروع لاک ڈاؤن میں بہت ہی سختی کی گئی تھی حکومت کی طرف سے۔ تو مولانا ایک ایسی بلڈنگ میں تھے جس میں کوئی آ کر مل نہیں سکتا تھا، اور کوئی سامان بھی مولانا کے حوالے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مولانا فرماتے ہیں میں اپنے روم میں گیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کی، اور اپنا پورا نظام بنایا، نظام الاوقات میں نے ترتیب دیا، کس وقت ذکر کرنا ہے اور تلاوت کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے اور کتابیں لکھنا ہے۔ مولانا کی کئی کتابیں ہیں، بین الاقوامی عالم دین ہیں، بڑے مشہور اور معروف ہیں، اور کئی جلسوں میں اسی طرح سیمیناروں میں آپ کا بیان ہوتا ہے اور آپ کے مضامین پیش ہوتے ہیں۔ بڑے مصنف ہیں اور ادیب ہیں۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ وہاں پر پہنچنے کے بعد میرے پاس جو قلم تھا وہ قلم سے سیاہی ختم ہو گئی۔ اب لکھنے کے لیے کوئی کتاب نہیں تھی، کیا کیا جائے؟ لکھنے کے لیے نہ کاغذ تھا، نہ قلم تھا، اور پین اور پنسل بھی نہیں تھا۔ مولانا کے شاگرد اور چاہنے والے قلم پہنچانے کی کوشش کیے تو اس بلڈنگ میں جو نگران کار تھا پولیس، وہ اس کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ بھئی باہر سے اندر کوئی چیز نہیں آ سکتی، اندر سے کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی، ورنہ جو ہے وائرس سے ایک دوسرے کو لگ سکتا ہے، پھیل سکتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے چیک کرنے کے لیے وہاں پر ایک نفسیاتی ڈاکٹر آیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے؟
میں نے کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، البتہ چونکہ میں لکھنے کا عادی ہوں، مضمون نگار ہوں، مصنف ہوں، میرے پاس پین نہیں ہے، مجھے آپ کا پین چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دوسرے مریضوں کو دیکھتا ہوں اور آخر میں یہ قلم میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میری یہ کوشش بھی آخر میں ناکام ہو گئی۔ وہ ڈاکٹر بھول گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہاں سے چلا گیا۔ لیکن بعد میں فون کے ذریعے میں نے اپنے شاگردوں سے کہا تو میرے چاہنے والوں نے، شاگردوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت کوئی فکر کی بات نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں کہ واٹس ایپ پر آپ ریکارڈنگ کر دیں جو آپ مضمون لکھنا چاہتے ہیں، جو کتاب لکھنا چاہتے ہیں، اور واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنی وائس اور اپنی آواز کو ہم تک بھیج دیجئے اور ہم انشاءاللہ اسے ریکارڈ کر کے اور کمپوزنگ کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اس طرح مولانا نے کیا میرے عزیز طالبات، اور تقریباً کئی مضامین مولانا نے اسی کوارنٹین کے دوران لکھ دیے۔ اور آپ دیکھیے کہ آدمی چاہے تو کسی نہ کسی طریقے سے اپنا کام کر لیتا ہے۔ مولانا خود فرماتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے کے لیے عزم مصمم، پکا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے راستے میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، فتاوی موجود ہیں، انہیں جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ ان کی سوانح حیات میں لکھا گیا کہ جیل میں جب لکھنے کے لیے ان کے پاس نہ قلم تھا نہ کوئی کاغذ تھا، انہوں نے کسی طرح سے کوئلہ حاصل کیا اور دیواروں پر اور اسی طرح وہاں کے پتھروں پر اپنی معافی ضمیر کو لکھنا شروع کیا۔ کئی کتابیں انہوں نے اس طرح جیل کے اندر لکھ ڈالی۔ المبسوط فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے اور کئی جلدوں میں ہے۔ اس کے مصنف کے بارے میں آتا ہے کہ بادشاہ وقت نے کسی وجہ سے ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، تو چنانچہ ان کے شاگرد کنویں کے منہ پر جمع ہوتے، وہ اندر ہی سے املا کراتے۔ اس طرح مبسوط کتاب جو لکھی گئی۔ تو علم وہ چیز، اس کے لیے دھن چاہیے، اس کے لیے شوق اور ذوق چاہیے اور آخر تک چاہیے، تو تب جا کر کے علم حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال عزیز طالبات، ان حالات میں ہماری بھی ایک کوشش ہے کہ ہم اپنا علمی سفر جاری رکھیں اور آپ کا یہ تعلیمی سال ضائع نہ جائے اور بیکار نہ جائے۔ اس کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس کے آپ کو جو کئی رکاوٹیں آ سکتی ہیں، پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں پس و پیش اور لید و لعل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور آگے چلیں، اللہ تعالیٰ کی مدد انشاءاللہ العزیز ساتھ میں رہے گی۔ جس کتاب کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کتاب کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، وہ کتاب ہے جس کے بارے میں مشہور ہے اور معروف ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری۔ کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف ہے۔ یہ پوری دنیا میں جب سے لکھی گئی ہے بہت ہی مقبول کتاب ہے، اور اس کتاب کی حدیثیں مستند سمجھی جاتی ہیں، مقبول ترین حدیثیں ہوتی ہیں۔ امت میں یہ کتاب غیر معمولی مقبول ہے۔ یہ بڑی اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کے لیے شروع کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کریں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اتنی بڑی کتاب، اتنی عظیم کتاب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، ہماری مدد فرما، اور اس کتاب کا صحیح فہم اور ادراک ہمیں عطا فرما، اور اس کتاب میں کسی قسم کی کوتاہی، کمی اور گستاخی سے ہماری حفاظت فرما۔ اس طرح سے دعا کرنا چاہیے۔ میں نے بھی کیا ہے عزیز طالبات، 2 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کی اور دعا کی ہے، اس لیے آپ بھی یہ کام کریں۔ خود حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے سلسلے میں، ان کی سوانح حیات میں، ان کی زندگی کے بارے میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ یہ حرم میں ہوتے، یہ کتاب انہوں نے حرم میں ترتیب دی۔ کس انداز سے کہ سب سے پہلے غسل فرماتے،
خوشبو کا استعمال فرماتے، 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر اس کے بعد جس حدیث کو لکھنا ہوتا اس حدیث کی جتنی سندیں ہوتی اس کے بارے میں استخارہ فرماتے، پھر جب دل میں استخارے کی بنیاد پر کوئی حدیث آتی تو اس کو اپنی کتاب میں لکھ لیتے تھے۔ حدیثیں آپ نے حرم میں لکھی ہیں، مکے میں لکھی ہیں، اور اس کے جو تراجم ہیں، جو ابواب ہیں، آپ نے مدینہ منورہ میں منبر رسول کے پاس قائم فرمائے ہیں اور لکھے ہیں۔ تو جب حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اتنا اہتمام کیا ہے اس کے لیے، تو ہم گنہگاروں کو اور بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے احوال اور ان کی سوانح حیات ذکر کروں گا، آپ اسے بار بار غور سے سنیے۔ سب سے پہلے ہم واٹس ایپ ہی کے ذریعے سے پڑھتے ہیں اس کتاب کو، پھر اس کے بعد دنوں کے بعد جب عبارت خوانی وغیرہ ہوگی یا عبارت پڑھی جائے گی تو ہم زوم پہ آئیں گے۔ بہرحال جیسے بھی ہوگا، زوم پہ ہو یا پھر واٹس ایپ پہ ہو، دونوں کے ذریعے سے ہم اس طرح سبق پڑھتے رہیں گے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے احوال اور ان کی زندگی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، غور سے سماعت فرمائیے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا نسب اور نام یوں ہے: محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بردزبہ الجعفی البخاری، یعنی امام بخاری علیہ الرحمہ کا نام محمد ہے۔ یہ بخاری تو ان کے گاؤں کی جہاں وہ پیدا ہوئے تھے نسبت ہے، جیسے کوئی ظہیر آباد میں پیدا ہو تو ظہیر آبادی کہتے ہیں، حیدرآباد میں پیدا ہو تو حیدرآبادی کہتے ہیں۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ بخارا میں پیدا ہوئے تو اس لیے وہ بخاری کے نام سے مشہور ہوئے، اور ان کی کتاب بھی صحیح بخاری شریف کے نام سے مشہور ہو گئی۔ لیکن حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا اصل نام اور اسم گرامی کیا ہے؟ محمد ہے۔ ان کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ اسماعیل ہے۔ یہ اسماعیل حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے والد اسماعیل بڑے علماء میں سے تھے، بڑے عالم دین تھے اور محدث تھے، حدیث بیان کرنے والے تھے۔ یہ خود بڑے مالدار تھے، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بہت سارا ترکہ اور مال چھوڑا تھا، اور ایسا پاکیزہ اور حلال مال تھا، سوانح نگار فرماتے ہیں کہ اس میں 1 درہم بھی حرام کا یا شک و شبہ کا نہیں تھا۔ تو یہ ہیں اسماعیل، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے والد محترم۔ پھر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے دادا کون ہیں؟ وہ ہیں حضرت ابراہیم بن اسماعیل بن ابراہیم۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سے تاریخ خاموش ہے، مضمون نگار خاموش ہے، اس لیے ہم بھی ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ آپ بھی تحقیق کیجیے، کوشش کیجیے، نیٹ کی دنیا ہے، کتابیں آپ کے پاس موجود نہیں ہیں، فون ہے، اس میں اگر آپ سرچ کر کے حضرت ابراہیم جو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے دادا ہیں ان کے حالات نکال سکتے ہیں تو نکالیے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے جو پردادا ہیں وہ ہیں مغیرہ بردزبہ الجعفی۔ کیا نام ہے؟ مغیرہ بردزبہ الجعفی۔ تو یہ دادا پردادا یا سکڑ دادا ہے، مغیرہ بردزبہ الجعفی۔
امام بخاری علیہ الرحمہ کے، ان کو بردزبہ کیوں کہا جاتا ہے اور الجعفی کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، بردزبہ فارسی لفظ ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے، اور بردزبہ کے معنی کاشتکار کے آتے ہیں، کھیتی کرنے والے کے آتے ہیں۔ چونکہ یہ فارس کے رہنے والے تھے جہاں فارسی بولی جاتی ہے، اور آتش پرست تھے۔ آتش پرست کہتے ہیں آگ کے پجاری کو۔ تو یہ مغیرہ بردزبہ کاشتکار تھے، فارسی تھے، فارس کے باشندے تھے، فارسی زبان بولتے تھے، اور اسی کے ساتھ انہیں الجعفی کہا جاتا ہے۔ جعفی اس لیے کہا جاتا ہے، انہوں نے دراصل عرب کے ایک باشندے یمان بن اخنس جعفی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر ایمان قبول کیا تھا۔ چونکہ ان کے رہنما یا جن کے ذریعے انہیں اسلام و ایمان کی دولت ملی، تو ان کا نام یمان بن اخنس جعفی تھا، اور ان کے نام میں جعفی کا استعمال ہوتا تھا، تو اسی نسبت پر ان کو بھی مغیرہ بردزبہ اور الجعفی کہا جاتا تھا۔ اور البخاری کا مطلب تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا، چونکہ امام بخاری علیہ الرحمہ بخارا میں پیدا ہوئے، وہاں کے متوطن تھے، اس لیے انہیں بخاری کہا جاتا ہے۔ تو اب حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا مکمل نام نامی اور اسم گرامی یا نسب یہ ہوگا: محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بردزبہ، با را دال ذال با ہا، بردزبہ الجعفی البخاری، یہ مکمل نام ہوا ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے نسب کے سلسلے میں یہ تفصیلات تھیں، اسے خوب سنیے سمجھیے۔ اب اس کے بعد آئیے آپ کی ابتدائی تعلیم کا تذکرہ سنیں گے۔ ابتدائی تعلیم کے سلسلے میں شارحین اور بخاری شریف کے مصنفین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرنا یوں ہوا کہ بچپن ہی میں آپ کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا، تو آپ یتیم ہو گئے تھے۔ ظاہر بات ہے جس کا کوئی سہارا نہ ہو اس کا سہارا اللہ تعالی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب سے فرمایا: الم یجدک یتیما فآویٰ، اے نبی جی کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا؟ تو بہرحال حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ یتیم ہو گئے تھے بچپن ہی میں۔ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی کفالت کی اور آپ کی پرورش کی ذمہ داری نبھائی، اور بڑے اچھے انداز سے نبھائی۔ ماں ہو تو ایسی ہونی چاہیے۔ اپنی اولاد کی انہوں نے ایسی تربیت کی کہ وہ آگے چل کر امام بخاری کے نام سے معروف اور مشہور ہوئے۔ جتنی دولت ان کے شوہر نے چھوڑا تھا، ان کے جو شریک حیات نے چھوڑا تھا، وہ سب اولاد کے لیے صرف کر دیا، انہوں نے خرچ کر دیا۔ آج کی مائیں اپنے اولاد کی تربیت کے لیے پیسے کہاں خرچتی ہیں؟ سونا اور چاندی خریدنے کے لیے چاہیے پیسے، اس کے لیے اٹھا کر کے رکھتی ہیں جو چیز ساتھ میں آنے والی نہیں۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی والدہ محترمہ نے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ پر اپنی پونجی اور مال خرچ کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بچپن ہی میں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی بینائی
یعنی آنکھ کی روشنی ختم ہو چکی تھی، آپ دیکھ نہیں سکتے تھے، اندھے ہو گئے تھے، لیکن یہاں پر آپ کی والدہ محترمہ کی ایک کرامت ظاہر ہوئی۔ انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی، گریہ وزاری کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیدار ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی والدہ محترمہ کو بشارت دی کہ تمہارے لخت جگر اور نور چشم آنکھوں کا نور، یہ نور چشم پر مجھے ہمیشہ میرے والد محترم یاد آتے ہیں۔ میرے پڑھنے کے زمانے میں وہ مجھے خط لکھتے تھے تو 2 لفظ استعمال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، اعلیٰ علیین مقام عطا فرمائے۔ تو میرے آج وہ خط میرے پاس موجود ہے، اس بات کے گواہ ہیں۔ 2 لفظ میرے لیے استعمال کرتے تھے، ایک استعمال میرے نور چشم، اور دوسرا لفظ استعمال کرتے تھے طوالہ العمر۔ نور چشم کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کا نور، دل کا سرور، جس سے دیکھ کر انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور طوالہ العمر کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی عمر لمبی کرے۔ تو یہ 2 لفظ استعمال کرتے تھے والد محترم خط میں میرے لیے۔ ان کی دعائیں انشاءاللہ ضرور میرے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے، ہر بلا سے، مصیبت سے مجھے اور میرے گھر والوں کو اور اولاد کو محفوظ فرمائے۔ تو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی والدہ محترمہ کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بشارت اور خوشخبری دی کہ تمہارے بیٹے کی بینائی واپس آ جائے گی، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ چنانچہ صبح ہوئی اور حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی آنکھیں صحیح ہو گئی۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے مکتب پڑھا، مکتب میں قرآن مجید حفظ فرمایا۔ 10 سال کی عمر ہوئی تو حدیث کا شوق فطرتاً تھا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ سے احادیث کے ذخیرے کے سلسلے میں کام لینا تھا، اور اپنے محبوب کے مبارک ارشادات و فرمودات کو ایک معتبر مستند کتاب میں منظم کرنا تھا، جمع کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کو بچپن ہی سے بلا کا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا حافظہ، آپ کی یادداشت اور میموری اہل علم کے درمیان اور علمی حلقوں میں بہت ہی معروف اور مشہور ہے۔ مکتب میں قرآن مجید پڑھنے کے بعد علم حدیث یا حدیث حاصل کرنے کے لیے اس زمانے کے مشہور اور معروف محدث حضرت امام داخلی علیہ الرحمہ کے پاس آپ تشریف لے گئے اور ان کے درس اور سبق میں شرکت کرنے لگے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت امام داخلی علیہ الرحمہ اپنے درس کے دوران ایک سند بیان کر رہے تھے، اور اس سند میں غلطی تھی، تو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ ابھی جو 10 سال کے تھے، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے محدث داخلی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ یہ سند یوں نہیں اور یوں ہے۔ پہل تو حضرت امام داخلی علیہ الرحمہ نے امام بخاری علیہ الرحمہ کو بچہ سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا حضرت آپ اپنی کتاب سے یا اپنی کاپی سے مراجعت فرما لیں، دیکھ لیں آپ۔ چنانچہ امام بخاری علیہ الرحمہ کی گزارش پر امام داخلی علیہ الرحمہ نے مراجعت فرمائی، تو عزیز طالبات امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو سند بیان کی وہ صحیح نکلی۔ اس وقت سے امام بخاری علیہ الرحمہ امام داخلی علیہ الرحمہ کی نگاہ میں معزز ہو گئے۔
اور ان کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا۔ بہرحال بخاری شریف کے حوالے سے اور اس کی نسبت سے یہ چند ابتدائی باتیں تھیں جو آپ کے گوش گزار کی گئی۔ اسے آپ بار بار سنیے، سمجھیے اور اپنے الفاظ میں نقل کیجیے۔ میں واٹس ایپ پر چند سوالات بھی لکھ دوں گا، آپ کو اسی ریکارڈنگ کے ذریعے ان سوالات کا جواب اپنی کاپیوں میں لکھنا ہے اور ان کاپیوں کی فوٹو واٹس ایپ پر مجھے بھیجنا ہے، میں اسے چیک کروں گا۔ اس انداز سے ہم کام کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حدیث کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ یہ دور حدیث کا سال ہے، دور حدیث اس جماعت کا نام ہے۔ حدیث ہی پڑھی جاتی ہے، حدیثوں ہی کا دور کیا جاتا ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ حدیثوں کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، منہ زبانی حدیثیں یاد کیجیے، بخاری شریف کی حدیثیں، مسلم شریف کی حدیثیں جو مشہور و معروف حدیثیں ہیں، خوب یاد کیجیے۔ اللہ تعالی ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔